مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا۔ آج کچھ ہونے والا ہے۔ وہ بڑبڑایا۔ اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندہ، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آ گئی اور بولی، کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونکا۔ کچھ نہیں، طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکہ کی گلیوں میں سے گھومتے گھومتے وہ اس کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی۔ ہزاروں مشلیں روشن تھیں۔ لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی اور بنبناہٹ کی آواز تھی، جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ مکہ کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں اور یہ لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اونٹ لیتا اس لشکر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا۔ یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثاروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے تھے۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ لشکر کے پہرہ داروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم کئی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، احد، خندق، خیبر، سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھیں۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کیسے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس دو۔ کیسے اس کی بیوی ہندہ نے امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا اور ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالے تھے، اور اب اسے اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایات کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کو فوراً تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی۔ اللہ اکبر! خیمے میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی۔ خیمے میں موجود عمر ابن خطاب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے، اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے۔ شروع سے سارے فساد کی جڑ یہی رہا ہے۔ چہرہ مبارک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا اور ان کی دلوں میں اترتی ہوئی آواز گونجی، بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمت للعالمین کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اسی کے امامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ لب ہائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہ ہوئے اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب جملہ سنا کہ اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ۔ بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔
ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمہ کے فرش پر بچھے قالین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ اصحاب کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت اور رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان، کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ ہی کر دوں۔ ان کے منہ سے کف جاری تھا۔ بیٹھ جاؤ عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے پھر فرمایا۔ بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ چہرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، جائے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا وہ محفوظ، اور مکہ والوں سے کہنا جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو بھی امان ہے۔ اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی جب تک کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مرحبا ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے ہو۔ سب سے پہلے عمر ابن خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا۔ ابو سفیان خیمے سے باہر نکلا تو جہاں سے گزرتا اسے اسلامی لشکر آگے بڑھ بڑھ کر مصافحہ کر رہے تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے، خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا۔ کسی ایک تلوار، کسی ایک نیزے کی ارنی، کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھیں کہ کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، مکہ والو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی طرف سے آج تم سب کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ کسی سے بھی اس کے سابقہ اعمال کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی، صرف مسجد الحرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش چھینا نہیں جائے گا، کسی کو اس کی ارضی و جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کے جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔
ہندا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت امیر حمزہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن ابو سفیان نے تو رات یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد، بنا خون بہائے، بنا تیر و تلوار چلائے۔ لوگ جوک در جوک اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے۔ اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھی، اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا، یہ ہوا کرتا تھا اسلام، یہ تھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم۔